وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا، اسی قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جمعے کے مختصر سے وقت میں لفظ ارتداد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ ہے ارتداد، انتہائی حساس موضوع ہے، انتہائی قیمتی موضوع ہے۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہ چاہتا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، اس کو غور سنیے اور اپنے بچوں کو بالخصوص ماں و بہنوں کو جا کر بتائیے۔ ارتداد کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، اور جو پلٹ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ارتداد کے معنی پلٹنا اور جو پلٹ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مذہب اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرا مذہب قبول کر لیتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد، مذہب اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، مجوسی بن جائے، ہندو بن جائے اور کوئی بھی دھرم اختیار کر لے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان سارے مذہب اور دین میں سب سے بہترین، سب سے افضل مذہب اور دین دین اسلام ہے۔ اس بات کو اس نے بتایا ہے جس نے دنیا بنایا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام پر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور جو شخص مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا
اس سے اس دین کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھائے گا۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگوں کو آگ میں داخل کیا جائے گا، وہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ مرتد ہے۔ مرتد یعنی مذہب اسلام، دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اور دھرم اختیار کر لینا۔ ہم کچھ سال پہلے کبھی کبھار سنتے تھے فلاں ملک میں فلاں آدمی مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں بے انتہا لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں، ہمارے ملک بھارت میں دوسرے ملکوں میں لوگ تحقیق کر کے، پڑھ کر، ریسرچ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور بھارت میں مسلمان عشق و محبت میں کے چکر میں پھنس کر ہمارے گھر کی بیٹی، بہو، ماں، بیٹی مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن گئی۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پچھلے دور میں چند سال پہلے کہیں سنائی آتا تھا کہ فلاں ملک کا فلاں آدمی مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن گیا۔ ہمارے ملک میں آج، اور خاص طور پر ملک بھارت میں مدھیہ پردیش کے اندر، بالخصوص ضلع سیونی کے اندر بے انتہا ہمارے گھروں کی لڑکیاں ہندو بن رہی ہیں۔ کورٹ میں، کچہری میں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں عرضیاں جمع ہیں کہ ہم ہندو ہونا چاہتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ کس چکر میں؟ عشق و محبت کے چکر میں پھنس کر ہندو سے شادی کرنے کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں عرضیاں جمع ہیں کورٹ کچہری میں۔ ہماری غیرت کہاں ہے یار؟ ہماری شرم و حیا کہاں ہے؟ ہم نے ہمارے گھروں کی بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، بیوی، ماں کو اس دوراہے پر لا کر چھوڑا ہے۔ اس کو اتنا موقع، اتنا وقت، اتنا ٹائم، ارے کہاں سے مل گیا جو کورٹ کچہری میں جا کر اپنے پورے ڈاکومنٹ جمع کر رہی ہے کہ میں ہندو ہونا چاہتی ہوں؟ اتنا موقع دیا ہم نے، اتنا وقت اور ٹائم دیا ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلم عورت کو ایک غیر مسلم نے نکاح کا پیغام دیا۔ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلم خاتون کو ایک غیر مسلم نے نکاح کا پیغام دیا کہ اے ام سلمہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ وہ غیر مسلم کا نام ابو طلحہ۔ کیا جواب دیا تھا؟ اے ابو طلحہ، تم آدمی بہت اچھے ہو، تمہارے جیسے آدمی کے شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا، تم بہت اچھے آدمی ہو، تم ایسے آدمی ہو
کہ تمہارے نکاح کا پیغام قبول کیا جائے، لیکن اے ابو طلحہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے تم ہندو ہو، میں مسلمان ہوں، میں تم سے شادی ایک شرط پہ کروں گی، میں تم سے شادی، مسلمان لڑکی ہے، عورت ہے، میں تم سے شادی ایک شرط میں کروں گی، کیا؟ کہ تم مذہب اسلام کو قبول کر لو۔ اگر تم مذہب اسلام کو قبول کر لے رہے ہو تو میں تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، تمہارا میرا مہر یہی ہوگا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ بھی تو عورتیں تھی ہمارے گھروں کی، دیکھ رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں جی ہم؟ دوسرے ملکوں کے لوگ، دوسرے ملکوں کی عورتیں، لڑکیاں تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، پڑھ کے، معلومات حاصل کر کے مسلمان بن رہی ہیں، اور ہمارے گھروں کی لڑکیاں مسلمان ہونے کے باوجود ہندو بن رہی ہیں۔ ہم نے صرف تعلیم دلوایا ہے، صرف تعلیم دیا ہے، تربیت نہیں کیا ہے، صرف تعلیم دے رہے ہیں ہم۔ ان کو بتاؤ کہ اسلام دھرم، مذہب اسلام کو چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو بھی مرد اور عورت مذہب اسلام کو چھوڑے گی، دوسرا مذہب اختیار کرے گی، اسی میں مر گئی، تو یہ بہت بڑے نقصان اٹھائے گی اور ہمیشہ آگ میں رہے گی، چاہے مرد ہو یا عورت، ہمیشہ آگ میں رہے گی، چھٹکارا نہیں۔ اور جہاں اسلامی حکومت ہے جن ملکوں میں، وہاں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لے اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سزا ہے جہاں اسلامی حکومت ہے کہ ایسے مرد اور ایسی عورت کا جینے کا حق نہیں ہے جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین قبول کرتے ہیں۔ تبدیلی لائیے۔ اب اپنی بچی کو پڑھا رہے ہو، بہن کو پڑھا رہے ہو، بھتیجا بھانجی پڑھ رہے ہیں آپ کی، اچھی بات ہے، لیکن آنکھ موند کے بھروسہ مت کرو۔ واللہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی بات ایسی نہیں بولتا، اگر میں کوئی چیز سنتا بھی ہوں نا تو پہلے تحقیق کرتا ہوں، اور میں تحقیق کرنے کے بعد میں سور بول رہا ہوں۔ پچھلے مہینے میں ایک پرائیویٹ اسکول گیا صرف منظر دیکھنے، میں ایسی نہیں بول رہا ہوں، میں خود بنفس نفیس اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ پچھلے مہینے میں ایک پرائیویٹ اسکول گیا، لڑکے لڑکیوں کا منظر دیکھنے، اسکول 8ویں تک ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، ممبرز پر کھڑا ہوں، میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اور وہاں جا کر جو میں نے دیکھا ہے نا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے۔ ہمارے گھروں کی 5ویں اور 6ویں پڑھنے والی لڑکیاں ابھی سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق کے جال میں اسکول میں پھنسی ہوئی ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں قسم کھا کر۔ میں اسکول دیکھ کر آیا ہوں، میں نے معائنہ کیا جا کر، مجھے بس نام لینا باقی رہ گیا کہ ان کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف تعلیم دلوا رہے ہیں، ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول بھیجا ہے، کالج بھیجا ہے،
ٹیوشن پہنچا رہے ہیں، فزکس کی ٹیوشن جا رہی ہے، سائنس پڑھنے جا رہی ہے، میتھمیٹکس سائنس پڑھنے جا رہی ہے. اب دیکھو بھی تو اس سبجیکٹ کے پیچھے اور کون سا سبجیکٹ پڑھ رہی ہے وہ معلوم بھی تو کرو کہ اس کا سبجیکٹ فزکس ہے کیا اور کچھ ہے، اس کا سبجیکٹ میتھمیٹکس سائنس ہے یا کچھ اور ہے، اور کائے کی تیاری کر رہی ہے وہ اپنے مذہب کو بدلنے کی ابھی سے تیاری کر رہی ہے، ابھی سے تیاری کر رہی ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں تب بول رہا ہوں میرے رسول پر. سدھار لائیے، تبدیلیاں پیدا کیجیے، بدلاؤ لائیے. ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں اتنے باریک اور چست اور ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں کہ چمڑی اور گوشت دکھ رہا ہے، چمڑی اور گوشت دکھ رہا ہے. ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بھتیجی، ہماری بھانجی اتنے باریک کپڑے پہنی ہے، بدن کی چمڑی اور گوشت دکھ رہی ہے. وہ جس گلی سے جائے گی نا اس گلی کے کتے لپٹیں گے تمہاری بہن کے اوپر. جس گلی سے جائے گی نا اس گلی کے کتے راج ٹپکائیں گے تمہاری بہن کے اوپر، تمہاری بیوی اور بیٹی کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے جہاں چمڑی اور گوشت نظر آئے کتوں کو جھپٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ایسا موقع کیوں دے رہے ہو؟ ارے تعجب کی بات ہے تمہاری جوانیوں پر. بڑے شوق سے کہتا ہے مرد، میاں جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اپنے کپڑے نہیں خریدا ہوں، میری بیوی پسند سے لاتی ہے. بے تھو ہے تیری زندگی پر. مارکیٹ سے تیری بیوی تیرے پسند کے کپڑے لے کر آ گئی ہے، تو مر گیا ہے. چٹی نہیں خریدا میں نے، جب سے شادی ہوئی ہے نا میری بیوی میری چٹی لے کر آتی ہے. بے تیرا پتا مر گیا ہے کہ تیری چٹی خریدنے تیری بیوی مارکیٹ جا رہی ہے. تو نے یہاں لانے پڑا کیا تیری بیوی کو؟ حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول خراب نہیں ہوگا. کرے گا ایک بھگتیں گے پھر پورے. سدھار لائیے، سدھار پیدا کیجیے. بنو قینقاع نام کا ایک قبیلہ تھا، بنو قینقاع نام کا. ایک مسلم عورت، مسلم خاتون پورے پردے میں ملبوس ایک یہودی کی دکان کچھ خریدنے گئی. لیلا مجنوں کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، خریدنے گئی. وہ دکان میں 3-4 اور یہودی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے اور چہرہ دیکھ کر لطف اور مزہ لینا چاہتے تھے. انہوں نے چہرہ کھولنے کو کہا، اس نے نہیں کھولی. بنو قینقاع قبیلہ. یہ منظر ایک مسلمان دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا. انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی پیچھے سے اٹھ کر گیا اور وہ مسلم خاتون کے پیچھے کے دامن کو دوپٹے سے باندھ دیا. وہ خاتون جب اپنا کام کر کے اٹھی تو وہ یہودی کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے. وہ مسلمان اور آج ہماری گھر کی بیٹی کا بھی دامن ہی نہیں ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے. آپ بھی کھڑا ہی کھڑا بولتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب وہ خاتون کھڑے ہوئی اس کا پیچھے کا دامن اٹھ گیا تو چیخی چلائی، کہنے لگی اگر تم میرے کو قتل کر دیتے نا میرے کو رنج اور افسوس نہیں ہوتا، لیکن تم نے جو حرکت کی ہو نا یہ میرے کو برداشت نہیں. وہ نوجوان جو کھڑا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس یہودی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.
ابھی یہ کلیجہ ہے مسلمان کا؟ یہاں تو دامن ہی نہیں ہے ہماری بیوی بیٹی بہو بھانجی بھتیجی کا، دامن ہی نہیں ہے۔ حالات نہیں بگڑیں گے، ماحول خراب نہیں ہوگا، تبدیلی لائیے، بدلاؤ لائیے۔ ہزار نہیں لاکھوں عورتوں اور لڑکیوں کی عرضیاں جمع ہیں کورٹوں میں، ہم ہندو بننا چاہتے ہیں، مر گئے ہیں مسلمان، کہاں گئی ہماری غیرت؟ بس گوشت کھانے میں رہ گیا پٹھان، اچھے سے اچھا کھا لے، گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ میں جو حالات ہیں نا بڑی محنت سے موضوع تیار کیا ہوں، سنی مت کرنا۔ ماں جانتی ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، میری بیٹی کی چال ڈھال بدل گئی ہے۔ ماں جانتی ہے میری بیٹی کے بات چیت کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ ماں جانتی ہے میری بیٹی سہمی سہمی رہ رہی ہے۔ ماں جانتی ہے جیسی فون اور موبائل کی گھنٹی بجتی ہے نا تو سب سے پہلے میری بیٹی دوڑ کر فون اٹھا رہی ہے۔ ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی اکیلے میں بات کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماں اپنی بیٹی کے باپ اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی ہے۔ ہمیں کیوں؟ اس لیے وہ ماں بھی نا اپنی بیٹی سے کہیں نہ کہیں دبی ہوئی ہے۔ حقیقت بول رہا ہوں۔ اسی لیے آج کے دور میں مرد کی ڈبل ذمہ داری ہے، گھر بھی دیکھے کمائی بھی کرے۔ اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں پر اندھا وشواس اور بھروسہ مت کرو، بھروسہ مت کرو۔ پہلے سنتے تھے خالہ خالو کی لڑکا لڑکی، ماموں ممالی کے، ہیں چچا تایا کی لڑکا لڑکی، آج تو نیا پار ہو گئی، یہ تو پیچھے کی لائن میں ہو گئے۔ میں نے بتایا نا شروع میں، واللہ کہہ رہا ہوں 5ویں 6ویں کی ہمارے گھروں کی لڑکیاں ابھی سے غیر مسلم 5ویں 6ویں لڑکوں کے ساتھ عشق کر رہی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسکول سے آیا ہوں، پچھلے مہینے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، تحقیق کرنے کے بعد میں ممبر سے پر بول رہا ہوں۔ کہاں ہیں جی ہم؟ ہیں کیا اسی چکر میں کھڑے ہیں کب ہماری ناک کٹے، کب ہمارے گھرانے اور خاندان کا بول بالا ہو؟ اسی چکر میں ہے کیا ہم کہ کب ہم عوام کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ بچے؟ کیا چاہ رہے ہیں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 300 سال کے بعد ملک احواز کے قاضی، ان کے پاس ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا قاضی کے پاس کہ صاحب میرے دیکھیے ان لوگوں کی دلوں کے اندر اپنی بیوی کا چہرہ دکھانے کے بھی تعلق سے کتنی شرم و حیا ہوتی تھی۔ ملک کے احواز میں رئی ایک جگہ ہے، وہاں ایک قاضی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 300 سال کے بعد ان کے پاس ایک عورت نے کیس دائر کیا، میرے شوہر نے میرے کو میرے مہر کے 30 دینار نہیں دیے، 500 دینار نہیں دیے ہیں۔ مقدمہ دائر کیا، سنوائی کی تاریخ آئی، پوری محفل سجی ہوئی ہے، ایک عجیب کیس آیا ہے، عجیب و غریب کیس آیا ہے۔ مقدمہ دائر کی ہے عورت نے، میرے شوہر نے ابھی تک 500 دینار میرا مہر نہیں دیا ہے، اسی ڈگر پر ہم ابھی بھی چل رہے ہیں، رفتہ رفتہ، اور مر گئے تو، اور مر گئے نہیں دیے تو۔ یہ دیکھیے مقدمہ دائر کی،
सुनवाई की तारीख आई, उसके शौहर ने 2 गवाह लेकर आया और गवाह पेश किया कि साहब, काजी साहब, मैंने अपनी बीवी को 500 दिनार मेहर दे दिया हूं इन दोनों गवाहों के सामने। ये झूठा मुकदमा पेश कर रही है मेरे ऊपर। काजी ऐसे ही नहीं होते, बड़े दूरंदेश होते हैं, बहुत होशियार और चालाक होते हैं। वो गवाहों ने गवाही दी, हाँ साहब, इसने हमारे सामने हमारी मौजूदगी में 500 दिनार मेहर दिया है। काजी साहब ने उन गवाहों से कहा, मियाँ, उस औरत के पास जाओ, उसका चेहरा खोलकर देखो, ये वही औरत है कोई दूसरी औरत है? जाओ देख के आओ, ये वही औरत है या कोई और दूसरी औरत है? वो गवाह जब उस औरत के पास उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए पहुंचे तो उसका शौहर अपनी जगह से चिल्लाकर बोलता है, अबे मेरी बीवी के चेहरे से नकाब हटाना मत भरी महफिल में। देख रहे हैं, ये गैरतमंद है भाई। महफिल में मेरी बीवी के चेहरे से नकाब हटाना मत। काजी साहब, मैं कबूल करता हूं, मैंने अपनी बीवी को मेहर नहीं दिया हूं, ये 2 झूठे गवाह लाया हूं मैंने, लेकिन मेरी बीवी का चेहरा खोलना मत भरी महफिल में। ये गैरतमंद। और यहां इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये साहब मेरी वाइफ है, देखिए खड़ी मेरी वाइफ है, अब भी ब्यूटी पार्लर से आई है, ये मेरी वाइफ, ये देख रहे हैं, हटाना मत। वारे गैरतमंद मर्द और शौहर, और वो खातून अपने शौहर की गैरत को देखकर क्या बोलती है, काजी साहब, मैं अपने शौहर की गैरत को देखकर मैं इससे अपना मेहर माफ करती हूं। क्या औरतें थी, क्या मर्द थे, देख रहे हैं, ये है गैरत। यहां तो नंगी खुमवा रहा है। उस औरत को नंगी कहते हैं इस्लाम में, उस लड़की को नंगी लड़की और नंगी औरत कहते हैं इस्लाम में, जो बारीक कपड़ा पहनती है, बदन झलक रहा है, टाइट और चुस्त कपड़े पहन रही है, पूरा मोटापा नजर आ रहा है, ये कपड़े पहनकर भी नंगी है, इसका शुमार नंगे में होता है। इसका जन्नत में जाना बहुत दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। यहां लाके खड़ा किया है हमने, कहां हैं हम? सुधार लाइए, तब्दीलियां पैदा कीजिए, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा कीजिए। मैं कई सालों से चिल्लाते हुए आ रहा हूं कि तुम्हारी सगी खाला का लड़का भी आया है ना, उसकी जगह तुम्हारे बेडरूम और किचन में नहीं है, सामने बैठक खाने और पर्ची में है, उसको वहां बैठा लो। खाला का लड़का है, खाला का लड़का है, चला रमजान के चेहरे से पूरे तक। अब तो खाला छोड़ो, अब तो गैर आ रहे हैं नंदना के, और हालात फिर हमारे सामने। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, सुधार और तब्दीली पैदा कीजिए, तब्दीली लाइए। औरत की आवाज सुनने से भी मना फरमाया गया है कि अगर गैर मर्द से बातचीत करने का मौका पड़ ही जाए